حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے نے میری آنکھ لگ گئی میں خواب تکیا خانہ کعبہ شریف کے چھت کے دو فرشتے آپس وچ گفتگو کر رہے نے ایک فرشتہ دوجے نو پیا کہندا ہے یار اس سال کتنے حاجیاں حج پڑے ہیں جن نال گل پیا کردے او کہندا ہے یار تقریباً ہزاراں تو زیادہ لکھاں دی تعداد وچ حاجیاں نے حج پڑے اللہ دا کرم ہو گیا ہے خدا نے جنہاں نو نصیب کیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے پہلا فرشتہ جنہیں سوال کیتا سی اگلا کہتا ہے ہزاراں تے لکھاں دی تعداد وچ اگو جواباً پہلا سوال کرنے والا کہتا ہے یار افسوس دی گل ہے پڑھیا تے لکھاں نے لیکن اللہ نے کسے دا حج قبول نہیں کیتا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں خواب پیا تکا میں خواب تکیا جدوں نے کیا پڑھیا تے ہزاراں نے مگر قبول کسے دا نہیں مالک جو ہے ہائے ہائے بے پرواہ دیاں بے پرواہیاں دیانتی صاحب نہ آوے جے کر چاوے تے جوتیاں کولوں ہاتھی چا مروا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میری آنکھ کھل گئی آئے جھٹکا لگا میں کیا ہو کی گیا ہے انہاں ہزاراں تے لکھاں وچ میں بھی موجود ہوں آج تے میں بھی پڑھیا وے سفر بیکار ہو گیا ہے پتہ نہیں غلطی کیڑی ہو گئی ہے سارا دن گزر گیا پریشانی دی عالم وچ اللہ دے گھر وچ بیت اللہ وچ روندا رہیا مولا میرا کی بنے گا سفر بیکارے محنت بیکارے وطن تو دور آیا وہاں بال بچے نو چھوڑ کے آیا مولا رستے دیاں سختیاں برداشت کیتیاں نے سال پورا پیسہ جوڑے ہیں تیرے گھر دی زیارت واسطے جاواں گا حج واسطے جاواں گا مولا سارا سفر بیکار ہو گئے دن گزریا رات ہو گئی عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں بیت اللہ دا طواف کرتا پیا تے روندا پیا طواف کردیاں پھر تھکاوٹ ہو گئی میں اپنا رکن مکمل کر کے پھر جناب اس جگہ تے بیٹھ گیا سست آ گیا تھکاوٹ ہو گئی اکھ لگ گئی اکھ بند ہوئی پھر خواب تکیا وہی دو فرشتے پھر بیت اللہ دے چھت تے بیٹھ کے کہندے یار وہ پہلے والا کہندا ہے یار مبارک ہووی اتنے ہزاراں تے لکھاں نے حج پڑھے قبول کسے دا نہیں سی لیکن فلاں شام دا علاقہ ہے اس علاقے وچ ایک موچی رہندا وے جتیاں کڈدا ہے اودے صدقے اللہ نے سارے حاجیاں دا حج قبول فرمایا بے پرواہ کسے دے صدقے کرم کر دے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میری آنکھ کھل گئی ہاں وہ فرشتیاں دی گفتگو دوجے دن سن کے جناب قبول کسے دا نہیں لیکن فلاں علاقے وچ ایک موچی رہندا ہے اودے صدقے اللہ نے ساریاں حاجیاں دا حج قبول کیتا ہے میں اٹھ کے رون لگ پیا مولا تیرا کرم ہے مہربانی ہے چلو کدے صدقے ہی صحیح لیکن قبول تے ہویا ہے نا مالکا کیڑی مہربانی فرماندے نے میں فارغ ہویا میں ارادہ کیتا کہ جناب اپنے گھر جا کے فارغ ہو کے میں جاواں گا اس علاقے جڑا خواب وچ جناب فرشتیاں نے گفتگو کیتی ہے لبدیاں میں پہنچ گیا اس علاقے شہر دے اندر پتہ کیتا کون ہے لوگاں نے دسیا جناب اور فلاں گلی وچ فلاں محلے وچ رہندا ہوئے
ہو رہندا وے میں نام پتا کیتا موچی دا لبدیاں لبدیاں اس گلی محلے وچ پہنچ گیا لوگاں نے کیا جناب بڑھڑے جتیاں کٹ دے میں جناب دے ٹھئیے تے دے پھٹے تے دے تھڑے تے دی دکان تے پہنچ گیا جا کے سلام کیتا بابے نے وعلیکم السلام کیا میں کیا اے بزرگا اللہ دیا میں تیرا مہمانا تو صبر کر کے آیا ماں آن والا آئی کہندہ بے بابے نو اگو بابا جتیاں گڑن والا کی کہندہ جناب مہربانی بھامیں میں تنو جاندہ نہیں پر مسلمانوں مہمان آئے ہو پریشان ہون دی ضرورت نہیں مہمان تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے فرمایا بھامیں میرے رشتہ دار نو میں نہ جاننا کلمہ پڑھنے والا نا آخنا میں تیرا مہمان آیا تے پھر پریشانی کیڑی مہمان تے اللہ دی رحمت ہے بابو مہربانی کرو گھبرانا نہیں میرا کچھ نہیں تسا لینا جس مالک نے بھیجئے انہیں توڑے آن تو پہلا یقیناً توڑا رزق بھی میرے ہاں بھیج دیتا ہوئے گا جیڑا پتھر وچ بند کیڑیاں نو رزق دیندے اللہ فرمایا بابو جی ہائے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں بہ گیا انہیں کیا جناب بابو جی میرا کچھ کم رہندہ ہے کچھ جتیاں رہندیاں نے میں گڑنیاں نے کم ختم کرانگے پھر شام نو گھر جاوانگے خیروں نے اپنا کام تمام کیتا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں تکیا چنگی بھی جتی آ رہی ہے مندی بھی آ رہی ہے چپل جناب کوئی صاحب بھی ہے کوئی مٹی نل بھی بھری ہوئی ہے ہاں کوئی گندی بھی ہے کوئی چنگی بھی موچی کل چپلاں جتیاں ہر قسم دیاں جاندیاں نے جی فرماندے نے میں تکدارے آؤ گڑدارے آؤ شامی فارغ ہویا دکان بند کی تھی انہیں کیا چلو جی چلیے آئے مینو گھر لے گیا میری خدمت کی تھی مہمان نوازی کی تھی دسترخوان تے کھلایا اللہ اکبر سنگیا کوشش کرنا جی اللہ دیتا بھی تیرے دسترخوان تے شامی جتے بچے تے بیوی کھوندی ہے کوشش کر کوئی اللہ دا بندہ اور بھی کھا لوے جنازے کی نماز میں اللہ اکبر کا امام صاحب نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سورہ فاتحہ اس کے بعد کوئی سورت ملا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر اس میں رفع یدین کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے دونوں طریقہ ہے اگر آپ چاروں مرتبہ رفع یدین کرے تو بھی چلے گا اور صرف ایک مرتبہ رفع یدین کر کے ہاتھ باندھے رہے تو بھی چلے گا ایک بار اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ پڑھا کوئی سورت پڑھے اب دوسری مرتبہ امام نے اللہ اکبر کا آپ کیا پڑھیں گے آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید درود شریف پڑھا پھر امام نے کہا اللہ اکبر اب یہ تیسری تکبیر اب اس میں آپ جنازے کی دعا جنازے کی کئی دعائیں ہیں 70 ماما تو زیادہ پیار کرتا ہے اللہ ایک دعا جو بہت مشہور ہے شاید جن کو یاد ہے یہ والی دعا یاد ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانفانا اللہم من احییتہ منا فاحیئی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد اتنی تو کم سے کم آپ کو یاد ہوگا اس دعا کا مطلب کیا ہے اللہم اغفر لحینا اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا جو موجود ہے ان کو بھی بخش دے جو موجود نہیں ہے ان کو بھی بخش دے اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے ہماری عورتوں کو بھی بخش دے ہمارے بچوں کو بھی بخش دے ہمارے زندوں کو بھی بخش دے ہمارے مردوں کو بھی بخش دے سارے لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں آپ جنازے
اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھے، ومن توفیتہ منا، اور جسے تو موت دے دے فتوفہ علی الایمان، اے اللہ تو اسے ایمان پر موت دے۔ اللہم لا تفتر، اللہم لا تفتر لا تحرمنا اجر، اے اللہ اس مرنے والے کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم مت، مرنے والے کے ثواب سے ہم کو محروم مت کر، ولا تفتنا بعدا، اور اس کے بعد اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ولا تضلنا بعدا، اس کے بعد تو ہمیں گمراہی میں مت ڈال، ہمیں فتنے میں مت ڈال۔ ایک چھوٹی سی دعا بھی جنازے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اے اللہ اس مرنے والے کو بخش دے، اس کے اوپر رحم فرما، اس کو درگزر کر دے، اس کو عافیت میں رکھ، اس کو اس کی اچھی مہمان نوازی فرما اور اس کے گناہوں کو دھو دے۔ تو جنازے کی تیسری تکبیر کے بعد آپ کو یہ دعا، اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیرے گا، آپ سلام، یہ جنازے کی نماز ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، اب آپ جنازہ پڑھ چکے، اب مردے کو قبرستان لے کے جائیں۔ دنیا میں انسان کتنا طاقتور، دنیا میں اس کی فارچونر گاڑی جب گزرتی تھی روڈ پر تو لوگ تاکنے لگتے، نیتا جی کی گاڑی، ودھایک جی کی گاڑی آ گئی، منتری جی کی گاڑی آ گئی، فلانے صاحب کی گاڑی آ گئی، اور آج جنازے پہ لیٹا ہوا ہے وہ انسان اور اس کی جنازے کی چارپائی کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے جدو دروازہ کھولیا مینوں ویکھیا، میں کیا بی بی میری کلمہ پڑھن والی مسلمان ہے، برقع پایا ہوئی پردے والی ہے، دسنا ہے حرام جانور کا گوشت کیوں لے کے آئی ہیں؟ انہیں کیا میں موچیا پردہ سی، جے تک لیتا بھی تے جھوٹ نہیں بول دیا، سچی پوچھنے خامد کوئی نہیں، غریباں بیواواں بچے نے، کئی دنہ تو بھکے تے پیاسے نے، کسے تحفہ دیتا نہیں، گفٹ آیا نہیں، کوئی ہدیہ ملیا نہیں، غریبی نے تیرے لال دینے، آج کئی دنہ تو بچیاں پیاں رونیاں نے، مینوں پتہ لگا ہے حلال تے نہیں حرام ہی ملے ہے، پتہ نہیں کھلاندی یا نہ کھلاندی، پر ہن تے نہیں کھلانا پیٹ جو کھل گیا ہے، میں بچیاں نوں آسرا دین واسطے گوشت کٹ کے لے آئیاں، بس اتنی بات ہے۔ مجھے کہندے عبداللہ ابن مبارک جدوں عورت دا قصہ میں سنیا، اکھی تکیا، میں ساری جمع پوجی آج دی گھروں چکی دے حوالے کیتے، میں کیا او موچیا تیرا آج کس کم دا، تیرے محلے وچ وہ عورت حرام کھاوے جدیاں رگاں وچ رسول اللہ دا خون پیا دوڑ دا، ایک سید زادی بھکھی ہووے او تیرا آج کس کم دا، میں پیسے نو دے دیتے کہ تیریاں بچیاں دا گزارا ہو جائے، میں اگلے سال ٹر جاواں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں او دے ہاتھ چومے، میں کیا بابا مبارک ہوئی، اللہ کتنا کریم ہے، بلکہ میں خواب تک ہے ہر سال اللہ والوں ایک فرشتہ تیری صورت بن کے حج بھی کرے گا، نالے تیرے صدقے اللہ نے لکھاں حاجیاں دا حج بھی قبول فرمایا۔ بس میری امیرہ گفتگو دا نچوڑے وے، اپنی مرضی نال بے شک تشریح کر لویں، تنہائی میں سوچ لویں، میرا تے سارا مدعا مقصد خلاصہ گفتگو دا اے وے، مہربانی کرنا جے اللہ دی توحید نو منیا ویں، نبی دی رسالت نو منیا ویں، ایمان لے کے آیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، وہی اللہ ایک ہے، کملی والی انہیں معبود میرے رسول نے، پھر سمجھ کے تو ایک دائرے وچ آ گیا میں، پابند ہو گیا میں قید قانون دا، اپنے آپ آزاد نہ بنا، اپنے ہاتھ دی ڈور مالک دے ہاتھ وچ دے دے، اپنے آپ نبی دی شریعت دا پابند بنا لے، پھر غم نہ